دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سابق صدر اکنا کو تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرات، ڈاکٹر صاحب کا کتاب بہت ہی اہم ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ منتشر ہیں وہ آگے سامنے آ جائیں اگلی کرسیوں پہ۔ کوئی بھی کرسی اگلی خالی نہ ہو جو آپ سے آگے آتی ہے، تو سب لوگ آگے آ جائیں۔ جو پڑھے لکھے زیادہ میچور ہیں وہ سب سے آگے بیٹھیں، بچے پچھلی سب سے چلے جائیں، اور یہ نہایت اہم پروگرام ہے ہمارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج شرمسار کرنے کی میرا خیر انتہا ہو رہی ہے، بار بار یہ کہہ کے کہ کیا بات ہوگی ہے کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ سارے ہی ساتھیوں کا، محترم طاولہ چودھری صاحب کا، ہیلپنگ ہینڈ کی ساری لیڈرشپ کا، محمود بھائی کا، پرنسپل جامعہ اور اساتذہ کرام کا۔ ابھی وہ جب بیت بازی ہو رہی تھی تو ہمیں بھی اپنا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہوگا، نیا مدرسہ ہائی اسکول میں 10 سال تعلیم حاصل کی، وہ بھی تحریک کے لوگوں نے قائم کیا تھا پچھلے میں۔ یہ جو 5 زیادار پارک والی گلی ہے اس سے ایک گلی چھوڑ کر یہ مدرسہ ہے، میرا خیال ابھی بھی ہے، یہ نہیں ہے لیکن اب شاید وہ قوم میں آیا گیا، وہ مجھے اندازہ نہیں کہ اس وقت تحریک کے پاس ہے یہ نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے تو اساتذہ کرام اور پورے 10 سال پڑھے اور وہاں میں بہت تجربے ہوئے، تو اس میں ایسا زبردست تو نظام نہیں تھا ماشاءاللہ، لیکن بیت بازی کا ضرور ہم کرتے تھے، اگر جس میں شرط اقبال کے شعروں کی نہیں ہوتی تھی، جو بھی شعر پڑھ لیں، احادیث یاد کرنے کا ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کو بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھنے، عربی قواعد کے ساتھ ترجمہ، حدیث، فقہ، تفسیر اور یہ سارے جو یعنی 10ویں جماعت کے ساتھ ساتھ اقبال کو، مولانا مودودی کو، قرآن مجید کو، سیرت کو، اس سب کو پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، یہ صلاحیت پیدا کرنا شاید وہ نہیں تھا۔ تو خیر جب بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا تو ایک شعر میرا خیال ہے کسی ایک طالب علم نے پڑھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اقبال نے دو متضاد صورتوں کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آداب فرزندی سکھائے، یہ کسی مکتب، مدرسے یا اسکول یا اس طرح کے کسی آرگنائز اسٹرکچر کی کرامت نہیں تھی، بلکہ فیضان نظر تھا کہ اس سے آگے بہت سیکھتا ہے، اساتذہ سے یا کسی ایک استاد سے یا والد سے یا کسی ایک رول ماڈل سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے دو متضاد یا دو اپوزٹ صورتیں اقبال نے بتائی، لیکن مجھے یہ بیان کرتے بہت ہی خوشی بھی ہوتی ہے، فخر بھی ہوتا ہے، اور حالانکہ سامنے بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جو حق ہے وہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک اور صحابی کے بارے میں کہا کہ میں ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا اس کے اظہار بھی کر دیا جائے۔ تو طاولہ چودھری صاحب کا ان کا اپنا فیضان نظر بھی تھا، جو میں کم از کم اس سے شاد کام ہوا ہوں ان کے فیضان نظر سے، کہ جب ہم میرے خیال میں میٹرک پاس ہی کر رہا تھا تو اس کے زمانے میں ہمارا ان سے رابطہ ہوا، یہ مربی بنے، ان کے فیضان نظر کے نتیجے میں پھر ہم جمعیت میں اور اس کے کارکن بنے، پھر رکن بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق بھی کیا۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے تو کہا تھا کہ دو مختلف صورتیں ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ ایک انفرادی فیضان نظر بھی ہے، اور پھر ایسا مکتب بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فیضان نظر کے لیے یہ سارا کا سارا مکتب ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے کہ اس طرح کی شخصیت کی پوری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی جو وہاں جیسے ابھی فاروق بھائی نے کہا پچھلی دفعہ آئے تو ہمیں یہ جو
चीता काटने वाली की, तो वो बड़ी वो बात हमने बात की, ये तो बहुत ही अजीब और सी चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो फरक भाई ने माशाल्लाह हिम्मत करके कहा कि ये बिल्कुल नहीं हम करेंगे। लेकिन जो हम बाहर लोग हैं, तहरीक के पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमने भी ये सोचा कि भाई हम जो एक तो वहां काम कर ही रहे हैं, उसमें बड़ी तफसील से बात हो सकती है, किसी और वक्त करेंगे। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तहत, तो उसके तहत दावा का काम भी है, यूथ का काम भी है, इतना रिलीफ का सोशल सर्विस का काम भी है, इस्लामिक लर्निंग फाउंडेशन भी है, मैगजीन है, वेबसाइट है, कन्वेंशन है, लातादाद चीजें हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलीफ के काम करें। लेकिन बुनियादी जो फलसफा रहा, जो मैं एक और जगह भी अर्ज किया, वो ये कि एक तो हम कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाने की कोशिश करें। तो चुनाचे जैसे फरूख भाई ने कहा 45,000 के करीब डोनर है। ये नहीं कि ये शुरू से ऐसा ही था, ये थोड़े थोड़े डोनर उनपे काम करके मुसलसल वहां तबदो करके आहिस्ता आहिस्ता हर साल उन पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, दुनिया जहां से आए हुए हैं, अमेरिका में और कनाडा में और कुछ और, उनकी एक तादाद को जमा कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामों का बता रहे हैं। तो ये कतरा कतरा दरिया करने की एक मशक वहां पे कर रहे हैं। तो दूसरा ये हमारा यहाँ पर ये ख्याल था कि जहां खासतौर पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी जहां हेल्पिंग हैंड के साथ ही काम कर रहे हैं, वहां पर जो काम किया जाए वो दूर रस हो, देर पा नताइज वाला हो, एक निजाम के तहत है। तो चुनाचे इसलिए अगर हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और अगर जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं या ये कि मसलन माइक्रो फाइनेंसिंग में काम कर रहे हैं, सार माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोग्राम है, जो यतीम बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करने का काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन का काम कर रहे हैं, सेहत का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हर शोबे में पूरा निजाम बने ताकि ये चीज चलती रहे। अफराद तो आते जाते रहेंगे, सब अफराद में चले जाना है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी बुनियाद रखें, ऐसी इंटरवेंशन करें, वहां कतरा कतरा दरिया को ये अमल वहां पे जारी रहे, और यहाँ एक निजाम के तहत तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, और जो भी अफराद को स्पॉन्सर करने के लिहाज से ये भी एक पूरा का पूरा सिस्टम और निजाम बने कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला इसको बरकत दे, इसको कबूल करे, तो वाकई एक समाजी तब्दीली का, जहनों की तब्दीली का और अफराद साजी का, इस तरह का किरदार साजी का काम हो सके। तो ये ख्वाब है, ये ख्वाहिश है, और साथ साथ यकीनन ये दुआ है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ इसको कबूलियत दे आप अपने भाइयों और बहनों के निगाह में, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे आखिरत के रोज हम सब के लिए, कि अल्लाह ताला जिसका जितना हिस्सा है उससे ज्यादा अल्लाह ताला उसको इनाम से नवाजे। तो ये वहां बैठे हुए ख्वाहिश है, उसी के लिए हम जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें दामे दिल में सुख में, इस सारे काम में, लेकिन एक सोच के साथ कि दोनों तरफ से एक ऐसा निजाम बने और मुस्तकिल बुनियादों पर चलने वाला वो हम यहाँ पे बना सके। ये सारा का सारा तस्वुर असल में इस्लाम का जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सदका जारिया का है, और सदका जारिया की ये बुनियाद है कि आप कोई ऐसा काम करें, एक छोटा सा अमल भी हो लेकिन वो हमेशा रहने वाला, और उसका हमेशा आपको असल जर में इजाफा होता रहेगा, उसके मुनाफे में भी इजाफा होता रहेगा, और वो काम इस तरीके से चलता रहेगा। तो चुनाचे ये तालीम किसी को दे देना, पानी का इंतजाम कर देना, या इवन जब हम कहते हैं कि किसी को हम लोन देते हैं, खासतौर पर इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के लिहाज से, एक आदमी डोनेशन देता है, हम उसको किसी को लोन देते हैं, वो कारोबार करता है, वो जो लोन है उसको वापस करता है, फिर वो किसी और को मिल जाता है। तो ये सारा का सारा एक सदका जारिया का तस्वुर है जो हेल्पिंग हैंड के पूरे काम की निस्बत है, पूरे काम की एक बुनियाद है। तो ये दुआ करें कि इस काम में अल्लाह ताला और मुबारक इसको करे, इसको कबूल करे, और इसमें बहुत इजाफा करे, और उस इजाफे के साथ साथ इसका जो फायदा हो सकता है उसमें भी इजाफा करे। ये बात तो खैर होगी, सब पूरे काम के बारे में माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह ताला इन नौजवानों को हिम्मत दे। लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, असल में ये जो मौजूदा जमाने के जो हालात जिस तरीके से हम देखते हैं, मैं भी पाकिस्तान आया तो बहुत बयानात, और हम वहां बैठे भी देखते रहते हैं, बड़ी शिद्दत है बयानात में, और जो भी सूरत हाल का जो तज्जिया उसमें भी बड़ी शिद्दत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मैं ये चाहता हूँ, एक जो पॉइंट अर्ज करना चाहता हूँ मेनली वो कि ये अजीब जमाना है जिसमें हम इसमें रह रहे हैं।
اس زمانے میں ایک طرف تو وہاں امام وارث محمد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، امریکہ نے ان سے پوچھا سپٹمبر 11 تو کچھ سالوں بعد، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو عرصہ ہے، یہ جو عرا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بدترین ہے، لیکن یہی زمانہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہترین بھی ہے۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے جو پورے زمانے میں ہو رہی ہے۔ ہم ایک طرف اگر جائزہ لیں پچھلے 30 سے 40 سال کا ایک میکرو لیول پہ، چونکہ یہاں ہوتا ہے کہ روزانہ کی خبروں میں دیکھتے ہیں ڈرون ہو گیا، یہاں اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ایک مایوسی تھی اور ایک یہ کہ بالکل ختم ہو گئے اور تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، کوئی وہ تصور ہے۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرا ذرا اپنے آپ کو علیحدہ کر کے جائزہ لیں تو یہ سوچیں کہ انقلاب ایران سے پہلے یا اسی زمانے میں عرب حضرات نے، عرب ممالک نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا، آئل ایمبارگو کر دیا تھا۔ یہ 70s کا زمانہ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بچے تو پیدا بھی نہیں ہوں گے، نوجوان بھی بعض نہیں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 35-40 سال میں کیا فرق آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت ہی کوئی، جیسے دنیا میں کہتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت سرمایہ داری، امریکہ کے نظام کا، امریکہ اور مغرب کے نظام کا، اور کمیونزم کا چرچا تھا۔ جو دوسری جنگ عظیم میں فاشزم تھا، یعنی ہٹلر کا اور مسولینی کا، اٹلی اور جرمنی کا، اس کو شکست ہو گئی، وہ ایک تیسرا نظام ہو سکتا تھا، لیکن سرمایہ داری اور اشتراکیت کا ڈنکا بجتا تھا دنیا میں۔ اور اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، الہامی کتابوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عموماً مغرب میں خاص طور پر یہ تھا کہ ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو دفن کر دینا چاہیے، اور خدائی ہدایت کا کوئی کام ہی نہیں ہے، انسانی ترقی ہے، انسانی معاشروں کی ترقی ہے۔ یہ ان کا ایمان اور ایمان بن چکا تھا، اور اسلام کا اور مسلمانوں کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو تو 74 میں یہاں OIC کی جو سمٹ ہوئی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اس کو کہتے تھے، تو اس کا مغربی میڈیا میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، بڑا ضمناً اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور وہ بھی ایک مذاق اڑانے کے انداز میں۔ مجھے یاد ہے ٹائم میگزین میں اس طرح کی اسٹوری چلی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 35-40 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صورتحال کو ایک عجیب طریقے سے اپنی مشیت سے تبدیل کیا ہے کہ اسلام بالکل اس کا ذکر نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے عالمی مسائل میں۔ اور اب اس وقت 70s میں آئل ایمبارگو ہوا، OIC کی سمٹ ہوئی، ایران کا انقلاب آیا، اور ایک دم صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ پھر سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا 8-9-10 سال، اور اس کے نتیجے میں جو ریزسٹنس ہوئی، جو جہاد ہوا، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جو ایک کمیونزم کے خاتمے کے نتیجے میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ پھر یہ جتنے واقعات ہوئے، بوسنیا کا ہو، چچنیا کا ہو، کوسوو کا ہو، مختلف واقعات ہوتے ہوئے سپٹمبر 11، عراق وار، افغانستان پہ اٹیک، عرب اسپرنگ، یہ سارے کے سارے جو مختلف حالات ہوتے رہے ہیں، جن میں کبھی پلس اور اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، لیکن خاص طور پہ سپٹمبر 11 کے بعد جو اسلام کے بارے میں ایکسپوجر ہونا شروع ہوا ہے مغرب میں، اسلام کے بارے میں پڑھنے کا، پڑھانے کا، شائع کرنے کا، کتابیں اور یونیورسٹیوں میں جس طرح وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ہر طرف جو غلغلہ مچا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، تو اب آپ دیکھیں کم و بیش صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مغرب میں اب اسلام جو ہے اس کو ایک عالمی نظریے کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب اتنی ریسرچ ہوتی ہے کہ کہاں اگر آپ 70s کے اخبارات اٹھا لیں، رسائل اٹھا لیں، کتابوں کی لسٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے آج ہمیں دوپہر میں ڈاکٹر غلام حسین صاحب سے کچھ تشریقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ جو مغربی لوگ جن کا مشرق کے بارے میں انہوں نے بڑی خاص طور پہ اسلام اور دوسرے مذہب کے بارے میں تخصیص حاصل کی ہے، تو ان کی تحریریں بڑی مزیدار خیز تحریریں، جو اگر کانفرنس بھی ہو رہی ہے تو اسلام میں غلامی کی روایات، اسلام میں عجیب و غریب موضوعات پہ وہ ایک یہ پرانی کوئی بات ہے جو تاریخی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس طرح کے موضوعات میں بات ملتی ہے۔
کس کے کوئی ریلیونس نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک اب مغرب میں خاص طور پہ اسلام کو بالکل اعتبار کرنے کا جو کتاب آئی تہذیبوں کے تمام تصادم نے، سیموئل ہنٹنگٹن نے، اس نے بھی کہا کہ یہ چائنا اور اسلام یہ دونوں سویلائزیشن مل کے بہت بڑا ہمارا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. بے شمار اور مغربی مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی یا موجودہ صورتحال کے بارے میں، اور خود ان کو اپنا جو مسئلہ پیش آیا اس کے نتیجے میں ہوا کہ ہم تو سولو پاور نہیں رہے بلکہ ہمارا ان کا بھی ڈکلائن ہو رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ان 35-40 سالوں کا ہی اگر آپ صرف تجزیہ کریں، اگر ہم 20ویں صدی کے آغاز سے لے کے اب تک نہ کریں، بہت ہی لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے بلکہ واضح طور پہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو بالکل غربت سے نکال کے اس کی جیسے بظاہر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اب بالکل لا کھڑا کیا ہے کہ اب اس کو ایک عالمی نظریہ ہے، سارے امور خطرات کا باعث بھی ہے، پوٹینشیل بھی نظر آتا ہے، اور اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی میں مثال کل رات بھی پیش کر رہا تھا. میں نے چھوٹا سا تجربہ کیا کہ ریسرچ کا، ویسٹ یہ جو انٹرنیٹ کی ایجاد ہوئی ہے نا، اس کے فائدے انہیں بھی ہیں، اپنے ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی فائدے ہو رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ تمام نیوز پیپر، میگزین، بلکہ کتابیں، رسالے، لائبریریز اب آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، ویب سائٹ پہ ملتی ہیں. تو نیو یارک ٹائم جو ہے اس کے تمام پرانے شمارے اب ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. نیو یارک ٹائم کا آغاز ہوا ہے سپٹمبر 1851 میں، یہاں سے تقریباً 160 سال سے بھی زیادہ. تو میں نے چھوٹا سا تجربہ کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی اس میں چونکہ وہ اب انٹرنیٹ پہ ہے تو آپ کوئی بھی لفظ ڈال کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں پورے نیو یارک ٹائم میں کریں یا صرف آرٹیکلس میں کریں. میں نے سوچا کہ صرف لفظ اسلام اور کوئی نہیں، مطلب کئی چیزیں ہو سکتی تھی. لفظ اسلام نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلس میں 18 ستمبر 1851 سے لے کے اب تک کتنی دفعہ ہے. ایک کمپیرزن کیا کہ 18 ستمبر 1851 سے لے کے سپٹمبر 11 2001 تک کتنی دفعہ آیا اور اس کے بعد کیا آیا. تو دیکھنے میں اندازہ ہوا کہ پہلے جو 150 سال ہیں جو 1800 مہینے بنتے ہیں، ہر مہینے اوسطاً 4 دفعہ نیو یارک ٹائم میں لفظ اسلام آیا اس کے آرٹیکلس میں. لیکن سپٹمبر 11 کے بعد، یہ میں جولائی میں کر رہا تھا اس سال، یہ کوئی بنتے ہیں 12 سال کچھ مہینے، اس میں ہر مہینے 120 دفعہ لفظ اسلام آیا ہے نیو یارک ٹائم کے آرٹیکلس میں. تو ایک دم ان صورتحال میں تبدیلی ہوئی. یہ صرف نیو یارک ٹائمس کا ذکر ہے. آپ اگر ان کے شکاگو ٹریبیون لے لیں، ایل اے ٹائم لے لیں، واشنگٹن پوسٹ لے لیں، برطانیہ کے اخبار، ویکلی میگزین، کتابوں کی تعداد، یونیورسٹی میں کتنی پڑھا. ہم نے ایک وہاں پہ پروجیکٹ کیا تھا اسٹیٹ آف اسلامک اسٹڈیز ان امیرکن یونیورسٹیز، کہ بھائی وہاں اسلام 101 کے کورسز کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، کس طرح کی کلاسیں ہیں، کون اٹینڈ کر رہا ہے، سارا اس میں ایک پورا کتاب بھی ہم نے والیوم بھی شائع کیا. تو ایک بے پناہ اضافہ ہوا ہے اسلام کے ایکسپوجر میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا پرو ہے یا اگینسٹ ہے، اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، جس کا ہمیں ابھی تک پورا ادراک نہیں ہے، کہ بالکل گمنامی اور غربت سے نکال کے اور کوئی اہمیت نہ دینے والی صورتحال سے نکال کے سڈنلی ایک دم اسلام کو مغرب کے کسی بھی نظام کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے. لیکن جو گیپ ہے، جو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان بھی اس مقام پہ آئے ہیں یا نہیں آئے. اس میں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کو تو لے آیا ہے، نظریے کو تو لے آیا ہے. اس جو ڈبیٹ ہو سکتی ہے قرآن مجید پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور دین پہ، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی اپ گریڈنگ کی ہے. لیکن کیا مسلمان اور مسلمان طلبا، مسلمان عالم، اسکالرس وہ اس مقام پہ پہنچے نہیں پہنچے، اس پہ دیکھیں کہ ہمیں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج کہ کس طریقے سے فل کیا جائے. اس میں ایک انٹلیکچوئل چیلنج بھی ہے اور ایک پریکٹیکل چیلنج بھی ہے. انٹلیکچوئل چیلنج یہ ہے، آپ دیکھیں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. ویسٹ کا ڈکلائن بھی ہو رہا ہے نظریے کے طور پہ، لیکن اس ڈبیٹ میں ہم شامل نہیں ہیں.
اور دوسرا اسلام پہ بہت ہی زیادہ اعتراضات ہوئے اس زمانے میں. ان اعتراضات کا ایک تو روایتی جواب ہو سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ 21 سینچری کی زبان میں ووکیبلری میں ان اعتراضات کا جواب کیسے دیا جائے. تو اس کے لیے ریسرچ کی بھی ضرورت ہے, نئی ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے, جوابات کی بھی ضرورت ہے. پہلے جب پوچھا جاتا تھا سپٹمبر 11 سے پہلے اسلام کیا ہے, تو ایک معصوم سا جواب کہ اسلام کے معنی امن ہے اور اسلام کے یہ 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں, وہ کافی ہوتا تھا. اب نہیں ہے. اب لوگ بڑا سیریس سوال پوچھیں گے اسلامی ریاست کے بارے میں, خواتین کے حقوق کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, وائلنس کے بارے میں, غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں بے شمار سوال پوچھیں گے. سیریس سوال ہیں, وہ سیریس جواب چاہتے ہیں اور اس پہ خود ہمارے یہاں پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو نہ صرف یہ کہ جو ویسٹ کا جو ڈکلائن ہو رہا ہے لبرل اس کا کیپٹلزم کا, اس کے بارے میں بھی ہم ڈبیٹ میں شامل ہوں, کیونکہ ویسٹ کے اسکالرس تو کر رہے ہیں لیکن ہم تو نہیں ہیں شامل. میرا خیال ہے ہمارے کم لوگ شامل ہیں, اور زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا خود اسلام کے بارے میں جو ڈبیٹ ہے وہ اس ڈبیٹ میں شامل ہونے کی بات ہے. اور پریکٹیکل اس کا چیلنج یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو اس کی بنیاد پہ تحریک بھی اٹھے اور اس کی بنیاد پہ نظام یہاں نظر بھی آئے کسی ایک جگہ پہ, کسی ایک خطے میں, اس کے کچھ نہ کچھ اس کے جو ہیں خوبیاں وہ سامنے بھی آئیں, ماڈل کے طور پہ بھی سامنے آئیں. تو اس سب کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ہر طرف سے کوششیں کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو یہاں جو ہو رہا ہے جامعہ دارالاسلام میں, یہ بھی زبردست تجربہ ہے. بظاہر بڑا چھوٹا سا لگتا ہے لیکن میں سوچے اس پورے بیک گراؤنڈ میں, ایک میکرو لیول کے بیک گراؤنڈ میں, جس میں کہ دنیا میں ایک جو ڈبیٹ ہو رہی ہے ویسٹ پہ, اس میں بھی فاروق بھائی نے بھی اشارہ کیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو موضوع ہے آبادی کا مسئلہ, ایک زمانے بڑا شور اٹھا مالتھس نے جب یہ نظریہ آبادی پیش کیا کہ بھئی آبادی تو بڑھے گی 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 اس طرح بڑھے گی, اور وسائل جو ہیں غلہ اور اناج جو ہے وہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس طرح بڑھیں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں غلہ اور اناج اتنا نہیں پیدا ہو سکے گا جتنی تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے, اس لیے آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو درمیان میں پھر کیسنجر صاحب کو, ہینری کیسنجر صاحب کو بڑا یاد ہے, ان کی ایک رپورٹ بھی پچھلے کچھ سال پہلے وہ نمودار ہوئی, جو انہوں نے ایک زمانے میں لکھی تھی کہ 10 بڑے جو ممالک ہیں جس میں 8 یا 9 مسلمان ہیں, ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں کے لوگ سارے اس کی جو بھی ضرورت ہوگی نہیں, لیکن بہت دیر آگے لانا شروع کر دیا. لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے, سائنس کی ترقی نے, اور یہ قدرت کا ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ انہوں نے مسخر کرنا ہے اس کائنات کو. اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کیا ہے, یہ سعادت دی ہے انسان کو کہ وہ کائنات کو مسخر کریں گے. آج دنیا میں غلہ اور اناج دنیا کے جتنے بھی 7 ارب یا 8 ارب جو بھی پاپولیشن ہے اس کی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. جو وہ تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہوئی. انسان اس قابل ہے کہ وہ اتنا غلہ پیدا کر سکے, اناج پیدا کر سکے, دولت پیدا کر سکے, جو اگر سارے انسانوں میں تقسیم ہو تو یہاں کوئی غربت کا مسئلہ نہ ہو.